السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم اور دردناک واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہے کربلا کا واقعہ۔ اس کہانی کا مقصد کسی فرقے کی حمایت یا تنقید کرنا نہیں، بلکہ تاریخ کو اس حد تک بیان کرنا ہے جتنا معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ ہجری 60 میں امیر معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید حکمراں بنے۔ اس زمانے کی سیاسی حالات میں نئے حکمراں کے لیے بیعت لینا عام بات تھی۔ یزید نے بھی مختلف علاقوں کے گورنرز کو حکم بھیجا کہ اہم مسلم شخصیت سے بیعت لیجیے۔ ان بزرگ شخصیت میں حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ حسین ابن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علی ابن ابی طالب کے بیٹے اور فاطمہ الزہرا کے فرزند تھے۔ تمام مسلمان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ روایت کے مطابق مدینہ کے گورنر والد ابن عتبہ نے حسین ابن علی کو ملاقات کے لیے بلایا اور یزید کی بیعت کا پیغام پیش کیا۔ مختلف تاریخی روایت میں گفتگو کی تفصیل مختلف ملتی ہے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے اس وقت بیعت نہیں کی اور بعد میں مدینہ سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حسین اپنے گھر والوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ اس وقت ہر طرف سے آنے والے مسلمانوں کا مرکز تھا۔ حسین نے کچھ عرصہ وہیں قیام کیا۔ اس دوران عراق کے شہر کوفہ سے بہت سے خط ان تک پہنچے۔ ان خطوں میں لوگوں نے لکھا کہ اگر حسین کوفہ آئیں تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ حسین نے فوراً سفر کا فیصلہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے چاچا زد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کی تصدیق کر سکیں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے۔ ابتدائی روایت بتاتی ہے کہ کافی لوگوں نے ان سے حمایت کا اظہار کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد کوفہ کا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد مقرر ہوا۔ اس کے آنے کے بعد شہر کا ماحول بدل گیا۔ لوگ خوف کا شکار ہونے لگے۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھلے عام کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ آخرکار مسلم ابن عقیل گرفتار ہوئے اور قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر حسین ابن علی تک فوراً نہیں پہنچی۔ اس دوران حسین مکہ سے عراق کی طرف سفر شروع کر چکے تھے۔ تاریخ یہاں ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف کوفہ کے بدلتے حالات تھے اور دوسری طرف حسین کا قافلہ جو اللہ پر توکل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ حسین کا قافلہ کس طرف جا رہا تھا۔ ذو الحجہ کے مہینے میں حسین ابن علی نے مکہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے سفر شروع کیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ حرم کی حرمت کو کسی خون ریزی کا سبب نہیں بنانا چاہتے تھے۔ سفر لمبا تھا۔ ریگستان کی سخت گرمی، ریت کے بے پناہ میدان اور دنوں کا مسلسل سفر، لیکن قافلہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں مختلف لوگ حسین سے ملتے رہے۔ کچھ نے کوفہ کے بدلتے حالات کی خبریں دیں اور مشورہ دیا کہ آگے نہ بڑھیں۔ روایت کے مطابق کچھ مشہور صحابہ اور بزرگوں نے بھی انہیں احتیاط کا مشورہ دیا تھا، لیکن حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سفر کے دوران انہیں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر قافلے کے لیے نہایت دردناک تھی۔ اس خبر کے بعد حسین نے اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا۔ کچھ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کو اجازت بھی دی جو واپس جانا چاہتے تھے، لیکن جو ساتھی ان کے ساتھ رہے انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ دن بعد قافلہ حر ابن یزید کی قیادت میں آنے والے ایک لشکر سے ملا۔ معتبر روایت کے مطابق حر کو حکم دیا گیا تھا کہ حسین کے قافلے کو نظر میں رکھیں
اور انہیں کوفہ پہنچنے یا کسی اور سمت آزادانہ جانے نہ دیں۔ اس ملاقات کے باوجود فوراً جنگ نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حسین کے قافلے نے حر کے سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جب وہ سفر کی وجہ سے پیاسے تھے۔ یہ واقعہ حسین کے اخلاق اور کرم کی مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حر کا لشکر حسین کے قافلے کے ساتھ چلنے لگا۔ نہ حسین کو کوفہ جانے کی اجازت ملی اور نہ ہی مدینہ واپس لوٹنے کی صورت پیدا ہوئی۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کے قریب قافلہ فرات کے قریب ایک میدان میں رک گیا۔ اسی جگہ کا نام تھا کربلا۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ زمین اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور غمگین باب بن جائے گی۔ حسین کے قافلے نے اپنے خیمے لگائے۔ ریگستان کی ہوا چل رہی تھی۔ دور فرات کے پانی نظر آ رہا تھا۔ لیکن حالات روز بروز زیادہ نازک ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں سے کربلا کے واقعات کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کے قریب حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خیمے لگا دیے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے گھر کے افراد اور چند وفادار ساتھی تھے۔ اگلے چند دنوں میں کوفہ سے اور سپاہی کربلا پہنچنے لگے۔ ان لشکروں کی قیادت عمر ابن سعد کے پاس تھی۔ روایت کے مطابق انہیں کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسین کے معاملے کو سنبھالا جائے۔ اس دوران دونوں طرف سے گفتگو اور پیغامات کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ مختلف تاریخی روایات میں ان گفتگو کی تفصیل مختلف ہے، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ حسین نے جنگ سے بچنے کی کوشش کی اور امن کی صورت تلاش کی۔ کربلا کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سخت ہوتا گیا۔ روایت کے مطابق 7 محرم کے قریب فرات کے پانی تک رسائی پر پابندی لگا دی گئی۔ اس سے حسین کے قافلے کے لیے پانی حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ دن ان کے لیے صبر اور ایمان کا امتحان بن گیا۔ 9 محرم یعنی تاسوعا کے دن حالات اور بھی نازک ہو گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اور ان کے ساتھی اللہ کی عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ یہ رات کربلا کی تاریخ کی سب سے پرسکون اور روحانی راتوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ حسین کے ساتھی عبادت کرتے رہے۔ کوئی دعا میں مشغول تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، کوئی اللہ سے مغفرت اور ہدایت کی دعا کر رہا تھا۔ اسی رات روایت کے مطابق حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حالات بہت سخت ہیں اور اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ 10 محرم کی صبح، جسے عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے، کربلا کے میدان خاموش تھا۔ صبح کی پہلی روشنی ریگستان پر پھیل رہی تھی۔ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو اسلامی تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ لیکن اس واقعے کا سب سے اہم پیغام صرف جنگ نہیں تھی۔ یہ صبر، اللہ پر توکل اور مشکل حالات میں بھی دین پر قائم رہنے کا پیغام تھا۔ عاشوراء کی صبح آ چکی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری۔ کربلا کا میدان خاموش تھا۔ ایک طرف حسین ابن علی اور ان کے چند وفادار ساتھی تھے، دوسری طرف کوفہ سے آیا ہوا بڑا لشکر تھا۔ معتبر تاریخی روایت کے مطابق حسین نے آخری مرتبہ لوگوں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اپنا نسب یاد دلایا اور لوگوں سے کہا کہ وہ سوچیں کہ وہ
کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے فتنہ اور خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی لیکن حالات صلح کی طرف نہ جا سکے۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے اور قتل کر دیے گئے۔ ان کے گھر کے کئی افراد بھی اس واقعے میں شہید ہوئے۔ آخر میں حسین ابن علی تنہا رہ گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور غمگین واقعہ ہے جس پر مسلمان صدیوں سے غم اور احترام کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ جنگ کے بعد حسین کے ساتھ جو عورتیں اور بچے زندہ تھے انہیں قید کر کے پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اس بات پر تاریخی منابع عام طور پر اتفاق کرتی ہیں، حالانکہ کچھ تفصیلات روایت کے درمیان مختلف ہیں۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی جنگ نہیں تھی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیاسی اختلاف جب انصاف اور حکمت سے حل نہ کیے جائیں تو پوری امت کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ آخر میں جب حسین ابن علی کے اکثر ساتھی اور گھر کے کئی افراد شہید ہو چکے تھے، وہ میدان کربلا میں بہت کم ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے۔ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی دفاع جاری رکھا۔ جنگ کے دوران وہ کئی زخم کھا چکے تھے اور آخر کار زمین پر گر گئے۔ معتبر تاریخی منابع اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ بات بھی قدیم تاریخی منابع میں ذکر ہوئی ہے۔ بعد میں ان کے جسد کو برگِ دفن کیا۔ ساتھ ہی یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور تاریخی واقعات کو علم، انصاف اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کربلا کے بارے میں مختلف اسلامی روایات اور فرقے کچھ واقعات کی تفصیل میں اختلاف کرتی ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ معتبر تاریخی منابع اور علماء کی تحقیق سے رہنمائی لینی چاہیے اور جس بات کی دلیل مضبوط ہو اسے یقینی حقیقت کے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حسین ابن علی اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے راضی ہو، ہمیں سچ کو پہچاننے کی بصیرت دے اور قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔